حضرات صوفیاء نے اپنی صدیوں کے تجربات کے بعد یہ کہا ہے کہ انسان کی اصلاح کے راستے میں 3-4 رکاوٹیں ہوتی ہیں. ایک جس کو وہ کہتے ہیں، اور وہ جب مشق کراتے ہیں کسی کی اصلاح کی، مثلا کسی اللہ والے کے پاس، کسی بزرگ کے پاس، کسی شیخ، کسی مرشد کے پاس کوئی بندہ کیوں جاتا ہے؟ بندہ اس لیے جاتا ہے کہ وہ ان کے پاس جا کر یہ کہتا ہے کہ میں شیطان کے مقابلے میں اور نفس کے مقابلے میں بے بس ہو گیا ہوں. اپنی خواہشات کے آگے میں اپنی خواہشات کے آگے گویا میں نے ہتھیار ڈال دی ہیں. میری زندگی کی باغ، میری زندگی کی کمان خواہشات کے ہاتھ میں آ گئی ہے. خواہش مجھے جس طرف لے کر جانا چاہتی ہے میں اس طرف جاتا ہوں، جس طرف مجھے متوجہ کرتی ہے میں ادھر متوجہ ہوتا ہوں. حلال اور حرام دیکھے بغیر منہ مارتا ہوں. تو اس پریشانی کو لے کر لوگ اپنے اس ایک جینون مسئلے کو لے کر لوگ بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس رستے سے، شیطان اور نفس کے رستے سے ہٹنے کی توفیق دی ہے اور ایک نیکی کی زندگی کی توفیق دی ہے، تو ہم بھی ایسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں آنے والوں کو کہ 3-4 چیزوں کی تم اپنے اوپر پابندی لگاؤ گے، اور اگر تم یہ پابندی کرو گے تو تمہاری اصلاح ہوگی، ورنہ ہمارے پاس کوئی ایسا دم یا منتر یا چھو نہیں ہے کہ ہم تمہارے اوپر دم کریں گے اور تمہاری اصلاح ہو جائے گی، یا ہم تمہارے اوپر کوئی چیز پڑھ کے پھونکیں گے تمہاری اصلاح ہو جائے گی. تمہاری اصلاح تمہاری اپنی ہمت سے ہوگی، تم نے خود کچھ کام کرنے ہوں گے. ان میں سے پہلی چیز وہ یہ کہتے ہیں قلت طعام، کھانا کم کرنا پڑے گا. کہتے ہیں کہ، اور اس کا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں کے اندر، چونکہ امام غزالی بڑے طویل تجربے سے گزرے تھے اور آپ نے شاید سنا ہوگا امام غزالی بہت بڑے عالم دین تھے اور وہ جامعہ نظامیہ بغداد کے اندر پڑھاتے تھے اور ان کی بڑی حیثیت تھی. یہ وہ زمانہ تھا جب علماء کی بادشاہوں کے ہاں اور خلفاء کے ہاں بڑی قدر و منزلت ہوا کرتی تھی. تو امام غزالی کی بہت بڑی حیثیت تھی. بغداد اس وقت علوم کا مرکز تھا، سارے دنیا کے باکمال لوگ بغداد کے اندر جمع ہوا کرتے تھے. تو ان کو بڑی حیثیت حاصل تھی، ایک بڑی عزت تھی، بادشاہ کے ہاں بڑا مقام اور مرتبہ تھا. ان کو اپنے اندر ایک احساس کمی کا پیدا ہوا کہ علم تو ہے اور علم میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ان کو عمل کی کمی کا احساس پیدا. ان کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میری کوئی عملی زندگی نہیں ہے، اور میں بھی ہوں تو عالم دین مگر دنیا داروں کی طرح کی زندگی بسر کر رہا ہوں، جس کے اندر دنیا کے مان و منال اور دنیا کی چیزوں کی اہمیت اور اس کے ساتھ بندہ مشغول ہوتا ہے. تو پھر وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کچھ عرصے کے لیے نکل گئے تھے. بہت مشہور ان کے قصے ہیں. واپس آ کر انہوں نے، یہ زمانہ 12 سال تھا یا 14 سال تھا، اس زمانے سے واپس آ کر انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ ان کی مشہور کتابیں ہیں جو احیاء العلوم کے نام سے آپ نے نام سنا ہوگا، کیمیائے سعادت کا نام سنا ہوگا. انہوں نے اپنے اس جانے اور اپنی اس واپسی کی ایک وہ لکھا ہے، کیا کہنا چاہیے اس کو، ایک سوانح عمری اپنی لکھی ہے، اور اس کا نام ہے المنقذ من الضلال، کہ گمراہی سے چھوٹ جانے والا آدمی، گمراہی سے رہائی پانے والا آدمی، اپنے بارے میں لکھا ہے. تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو تقلیل طعام ہے یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ آج طے کر کھانا کم کرنا کہ آج میں نہیں کھاؤں گا یا کم کھاؤں گا. انہوں نے لکھا ہے کہ اپنی غذا میں سے روزانہ 1 لقمہ کم کیجیے، اور اس 1 لقمہ کو کئی دن تک ایک ہی لقمہ کم کریں، 20 دن تک یا 30 دن تک، پھر ایک اور کم کریں، پھر ایک اور کم کریں. یعنی یہ جو غذا کم کرنے کا عمل ہے وہ کہتے ہیں یہ 1 سال پر بھی محیط ہو سکتا ہے، لمبے عرصے پر محیط ہو سکتا ہے، کیونکہ جوش اور جذبات کے اندر کیے گئے کام عام طور پر پھر وہ چلتے نہیں ہیں. دوسرا وہ کہتے ہیں تقلیل طعام، تقلیل کلام، کہ گفتگو کم کریں. جن لوگوں کی اصلاح ہو رہی ہوگی وہ باتیں کم کریں گے. دنیا جہان کی باتیں کرنے سے اس کے اندر ایک تو انسان سے کبیرہ گناہ بھی سرزد ہوتے ہیں باتوں میں، کیونکہ باتوں میں غیبت ہوتی ہے، باتوں میں چغلی ہوتی ہے، باتوں میں بہتان ہوتا ہے، اور کچھ نہ ہو تو لا یعنی تو ہوتی ہے. لا یعنی کا مطلب وہ باتیں جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے. دنیا کا فائدہ کیا مطلب، اگر آپ دکاندار ہیں اور اپنے کسٹمر سے بات کر رہے ہیں تو یہ لا یعنی نہیں کہلائے، کیونکہ اس کا آپ کی چیز بک جائے گی، آپ کو ایک فائدہ ہے. آپ ایک بزنس مین ہیں، آپ ایک ملازم پیشہ آدمی ہیں، تو اپنی دفتری گفتگو کو لا یعنی نہیں کہا جاتا. لا یعنی اس گفتگو کو کہا جاتا ہے جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے اور نہ آخرت میں. جو ہمارے ہیں جس کو ہم گپ شپ کہتے ہیں، تو گپ شپ ظاہر بات ہے کہ لا یعنی ہوتی ہے. تو اس لیے دوسری پابندی وہ حضرات یہ لگاتے ہیں کہ بات چیت کم کریں گے، کم سے کم ضروری بات کے علاوہ کوئی بات نہیں کریں گے. مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں
کہ ہمارے استاد تھے اور بہت بڑے ولی اللہ تھے، بزرگ تھے، میرے دادا جان کے بھی استاد تھے، حضرت مولانا سید اصغر حسین شاہ صاحب نام تھا ان کا، تھوڑے سے مجذوب تھے، دارالعلوم دیوبند میں استاد تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم ان کے پاس عصر کے بعد ان کی مجلس ہوا کرتی تھی تو ہم ان کے پاس جا کے بیٹھا کرتے تھے۔ تو کہا کہ ایک دن حضرت شاہ جی نے فرمایا کہ ایسا لگا کہ مفتی شفیع صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں کہا کہ ہم لوگ جب بیٹھتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں تو اس کے اندر بعض باتیں ایسی ہو جاتی ہیں جس کی ضرورت نہیں ہوتی، بلا وجہ بھی ہو جاتی ہیں، تو آئندہ سے ہم اپنی گفتگو جو ہے جو آپس میں کیا کریں گے وہ عربی میں کیا کریں گے، اور عربی میں کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ نہ تمہاری عربی اتنی فلوئنٹ ہے اور نہ میری اتنی ہے، تو ہم صرف ضروری بات چیت اس میں ہو سکے گی جس کے بغیر چارہ نہیں ہے، اور یہ جو فضول کی قصے، کہانیاں، افسانے، ادھر ادھر کی باتیں، اس سے ہماری بچت ہو جائے گی۔ تو کہا کہ اتنے بڑے درجے کے آدمی تھے اور ان کی مجلس میں ہم نے کبھی کوئی لایانی بات بھی نہیں محسوس کی تھی، مگر پھر بھی ان کو اس بات کا احساس تھا کہ ہم بہت ساری باتیں بلا وجہ اور بلا ضرورت کرتے ہیں جس سے انسان کی روحانی زندگی کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو دوسری چیز کہتے ہیں وہ کہ اپنے کلام کو کم کریں، اپنی باتوں کو کم کریں، صرف ضروری بات کریں اور ناجائز اور حرام باتوں کو منہ سے بالکل نہ نکالیں، جیسے غیبت ہے، چغلی ہے۔ تیسرا یہ حضرات جو مشق کراتے ہیں وہ قلت منام کہتے ہیں، منام عربی میں کہتے ہیں سونے کو، قلت کہتے ہیں تھوڑے کو، کہ کم سونا، جتنا زیادہ انسان سوتا ہے اتنی اس کے اوپر ایک غفلت طاری ہوتی چلی جاتی ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا نا، سونے کو خواب غفلت بھی کہتے ہیں، یعنی غفلت کی نیند، انسان غافل ہو جاتا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہماری آنکھیں سوتی ہیں نبیوں کی، لیکن ہمارے دل نہیں سوتے، ہمارے دل جاگتے ہیں، جب بھی چاہے ہم نیند کی حالت میں بھی ہو تو ہمارے دل جاگتے رہتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ باقی انسانوں، اسی لیے نیند کو موت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جب ہم نیند سے اٹھتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی عطا فرمائی۔ احیانا بعد ما اماتنا، کہ جس نے ہمیں موت دے دی تھی پھر زندگی لوٹا دی۔ اس کا مطلب ہے کہ نیند کو موت کے ساتھ ایک مشابہت ہے۔ تو تیسری چیز کہتے ہیں نیند کم کریں، اور چوتھی چیز جو یہ حضرات مشق کراتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ ہے قلت اختلاط مع الانام۔ اختلاط کہتے ہیں ملنے جلنے کو، انام کہتے ہیں لوگوں کو، لوگوں سے بلا وجہ اختلاط، بلا وجہ ملنا جلنا، اس سے انسان کو وحشت پیدا ہوتی ہے اللہ کے ساتھ تنہائیوں میں۔ آپ ایک بات یہ یاد رکھیں کہ جو لوگ بہت زیادہ سوشل ہوتے ہیں، ہر وقت مجلسوں میں رہتے ہیں اور ہر وقت ایک ہنسی مذاق کی محفلیں ہوتی ہیں، راتوں کو، ہمارے ہاں اسلام آباد میں تو یہ کلچر نہیں ہے، لیکن آپ نے لاہور میں اور کراچی میں اور ان شہروں میں دیکھا ہوگا کہ رات کو لوگ پھڑوں پر آ کے بیٹھ جاتے ہیں گھروں کے باہر، گلیوں کے اندر، اور وہ 2-2 بجے تک، 2:30 بجے تک گپیں لگ رہی ہوتی ہیں۔ جب بندہ اس قسم کے لوگ اختلاط کرتا ہے لوگوں کے ساتھ، اس طرح ملتا جلتا اتنی کثرت کے ساتھ ہے، تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تنہائی کے اندر بیٹھ کے مناجات کرنے اور آنسو بہانے کی توفیق نہیں ملتی عام طور پر۔ اس کا وہ ذوق ہی ختم ہو جاتا ہے، اس کو ہر وقت لوگ چاہیے ہوتے ہیں جن سے وہ گپے مارے، جن سے وہ باتیں کرے، جن سے وہ قصے سنے، کہانیاں سنائے۔ ہمارے یہاں پشاور کے اندر ایک بازار ہے، اس کا نام ہے قصہ خانی بازار، اس میں لوگ بیٹھتے ہی قصوں کے لیے تھے، قہوے کے دور چلتے رہتے تھے، قہوے بن کر آتے رہتے تھے اور لوگ قصے سناتے رہے، ایک کا قصہ ختم ہوا دوسرا سناتا تھا، دوسرے کا سنا ہوا تیسرا سناتا تھا، اور راتیں اس کے اندر بسر ہوا کرتی تھی۔ تو جو قصہ خانی والا مزاج ہے، تو یہ مزاج پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تنہائیوں کے اندر بیٹھ کر مناجات کرنے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے دھونے اور اپنے گناہوں کے اوپر شرمسار ہونے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور رحمت کو مانگنے، یہ دونوں چیزیں عام طور پر جمع نہیں ہوتی۔ تو رمضان میں اگر آپ دیکھیں تو ان چیزوں کا ہمیں چاروں چیزوں کا موقع ملتا ہے، قدرتی طور پر ملتا ہے۔ قلت طعام روزے نے کرا دیا، بشرطے کہ ہم سحری اور افطاری کے اندر اسی کسر نہ نکال دیں تو، اور قلت منام جڑا، یعنی کم سونا جڑا ہوا ہے کم کھانے کے ساتھ، جو کم کھائے گا اس کی نیند خود بخود کم ہو جائے گی۔ اور یہ جو تیسری چیز ہے کہ قلت کلام، آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان کو روزے کے اندر زیادہ بولنے کا دل نہیں چاہتا، یہ زیادہ بولنا کا تعلق بھی زیادہ کھانے کے ساتھ ہے۔ جب انسان خود کھا پی لیتا ہے پھر ایک اس کو نیند بھی آتی ہے اور گپ شپ کا بھی دل چاہتا ہے۔ اسی طرح لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے کے معاملات کے اندر بھی جتنا انسان، آپ کبھی اس بات کو غور کریں کہ انسان جب تہجد کے لیے اٹھتا ہے یا فجر کے وقت کے اندر، اس وقت اس کو کسی کے ساتھ زیادہ گپ شپ کا دل نہیں چاہتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ وقت خاص نور ظہور کا وقت ہوتا ہے، اس وقت کی طبعی حاجت یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہو۔ لیکن عشاء کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا جب سونے کا وقت آ گیا، اس وقت میں انسان کو
اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ وہ گپے لگائے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم یہ حدیث میرے خیال ہے کم سنتے اور سناتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد بیٹھنے اور گپ شپ لگانے سے خصوصیت کے ساتھ منع فرمایا، سوائے اہل علم کو جو اپنی علمی مشغولیات کے اندر مصروف، اور لوگوں کو منع کیا ہے کہ عشاء کے بعد گپ شپ نہیں کرو، عشاء کے بعد آپس میں بات چیت نہیں کرو. ہمارے ہاں تو عشاء کے بعد ہی ٹی وی ڈرامے لگتے ہوں گے اور عشاء کے بعد ہی سارے کے سارے کام ہوتے ہیں. تو جب اس طرح کی عشاء کے بعد اتنا لمبا عرصہ ہم اس چیز میں گزار لیتے ہیں، پھر تہجد کے لیے کیسے اٹھیں گے، کیسے اس کے لیے ہماری آنکھ کھل سکتی ہے؟